بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدائن کے محل کی طرح ہمس کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنی اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھی۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے چار تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور ہوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ تم شہسوار ہو، شہزادی نے مسکرا کر کہا، کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اس آدمی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی۔ وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے روحی برتنا شروع کر دی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ وہاں چشمہ تھا اور سبزہ دار تھا، درخت تھے اور پھولدار پودوں کی باڑیں تھیں۔ چاندنی رات تھی۔ شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے کہ انہیں بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دی۔ وہ شاہی محافظوں کے نرگے میں آ گئے تھے۔ اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے۔ ملزم نے کہا، شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے، اور محبت میں نے نہیں شہزادی نے کی ہے۔ لے جاؤ اسے، شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا۔ رتھ کے پیچھے باندھ دو اور رتھ اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا۔ شہنشاہ ہرقل ملزم للکار کر بولا، تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے۔ اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا۔ تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل، وہ چلاتا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ، ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے۔ محبت کے اس مجرم کو ایک رتھ کے پیچھے باندھ دیا گیا اور 2 گھوڑوں کی رتھ دوڑ پڑی۔ محل سے شور اٹھا، شہزادی نے پیٹ میں تلوار اتار لی ہے۔ یہ خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تخت پر بیٹھا رہا۔ درباریوں پر سناٹا طاری تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ وہ سر جھکائے یوں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ملکہ کمرے میں آئی۔ ہرقل نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا۔ شگون اچھا نہیں، ملکہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، صبح ہی صبح 2 خون ہو گئے ہیں۔ یہاں سے چلی جاؤ، ہرقل نے کہا، میں شاہی خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کچھ اور کہنے آئی ہوں، ملکہ نے کہا۔ سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے۔ اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے۔ اسے کسی نے دربار میں داخل ہونے نہیں دیا۔ مجھے اطلاع ملی تو وہ کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے جھنجھلا کر پوچھا۔
کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لایا ہے؟ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، ملکہ نے کہا۔ اندر بھیجو اسے، ہرکل نے کہا۔ ملکہ کے جانے کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں آیا۔ اس کے کپڑوں پر اور چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سلام کے لیے جھکا۔ تو نے محل تک آنے کی جرت کیسے کی؟ ہرکل نے شاہانہ جلال سے کہا۔ کیا تو یہ خبر کسی زالار یا ناظم کو نہیں دے سکتا تھا؟ یہ جرم ہے تو مجھے بخش دیں، اس آدمی نے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا۔ تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا ہے؟ ہمس سے 3 روز کے فاصلے پر، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبیدہ بن جراح کے دستوں کو شام سے کچھ دور دیکھ لیا تھا۔ اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعات آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی۔ رات کو ہرکل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا۔ اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں۔ وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں۔ فوراً تیاری شروع کرو۔ ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شہنشاہ ہرکل، شام کی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مجھے سبق نہیں مشورہ چاہیے، ہرکل نے کہا۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کریں۔ جس نے فارس کے شہنشاہ ارد شیر کی جان لے لی تھی۔ رومی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی۔ آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرکل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، ارد شیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ ہمس میں بیٹھے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں۔ مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں، لیکن مقبروں کی طرح۔ ارد شیر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ ارد شیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے، کچل دو۔ مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پر علاقہ فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرکل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھے یا نہ سمجھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرکل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے۔ لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرکل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے۔ آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرکل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار سالار تھے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائیوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب دو مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قدم نہ جما سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے اندازہ انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنا دین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے لڑنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی، لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المومنین کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا، جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المومنین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچے جہاں مدینہ کا لشکر ہمدان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراز کے مقام پر رومیوں کو شکست دے کر اپنے لشکر کو واپس ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا، اور اب وہ ہیرا میں تھے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد بن ولید کو پریشان کر دیا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ خالد بن ولید نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومی کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد بن ولید ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا، ایک سالار نے کہا۔ اگر کسی ایسے راستے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے لیے گزر جانے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، ایک اور سالار بولا، رافع بن عمیرہ۔ وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہیں، رافع نے کہا۔ یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سام بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ رہیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں
کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ یہ کرا کر ہے، رافع بن عمیرہ نے نقشہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک نہلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے یہ میں نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خالد بن ولید نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس پر راستے پر کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا۔ جون 634 عیسوی 13 ہجری کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب تو صحرا جل رہا تھا۔ خالد بن ولید نے کوچ کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ 9000 مجاہدین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے۔ کراکر تک سفر ویسا ہی تھا جیسا اس لشکر کا ہر سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ سفر کراکر سے شروع ہونا تھا جسے مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر کہا ہے۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراکر تک خالد بن ولید کے ساتھ گئے۔ مسنہ کو ہیرا واپس آنا تھا۔ کراکر سے جس قدر پانی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا مشکیزوں میں بھر لیا گیا، مٹکے بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے، ان میں بھی پانی بھر لیا گیا۔ اگلی صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو مسنہ بن حارثہ خالد بن ولید سے اور اس کے سالاروں سے گلے لگ کے ملے۔ یعقوبی اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ مسنہ بن حارثہ پر رکت طاری ہو گئی تھی، ان کے منہ سے کوئی دعا نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دعائیں ان کے دل میں تھیں، انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9000 مجاہدین کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیرہ دوڑتا آیا۔ ابن ولید، رافع نے خالد بن ولید کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب بھی سوچ لے، رستہ بدل لے، اتنی جانوں سے مت کھیل۔ ابن عمیرہ، خالد بن ولید نے غصے سے کہا، اللہ تجھے غارت کرے، مجھے اللہ کی راہ سے مت روک، یا مجھے وہ رستہ بتا جو مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ تو نہیں جانتا، تو ہٹ میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے۔ رافع خالد بن ولید کے آگے سے ہٹ گیا۔
خالد بن ولید اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر چل پڑا۔ سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، اسے رہبری کرنی تھی۔ مثنیٰ بن حارثہ کھڑے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر المومنین نے ٹھیک کہا تھا کہ اب کوئی ماں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی۔